ویلکم بیک ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی فل کورٹ میٹنگ ہوئی جس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر اور اسٹیبلشمنٹ رولز 5-6 کی اکثریت کی بنیاد پر منظور کیے گئے۔ 35 منٹ جاری رہنے والے فل کورٹ اجلاس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں وہ منعقد ہوا، جس میں ایجنڈے کی منظوری سے قبل بحث نہیں ہوئی۔ ذرائع نے بتایا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر اور اسٹیبلشمنٹ رولز 5-6 کی اکثریت سے منظور کیے گئے۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس ارباب طاہر، اس کے علاوہ جسٹس خادم حسین سومرو، جسٹس اعظم خان، جسٹس محمد آصف اور جسٹس انعام امین منہاس نے اس کے حق میں ووٹ دیا، اور جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفعت امتیاز نے ذرائع کے مطابق منظوری کی مخالفت کی۔ فل کورٹ میٹنگ کے ایجنڈے میں ترمیم کا 2 ججز جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق کے خطوط میں کیا گیا مطالبہ مسترد کیا گیا۔ دوسری جانب بات کریں سیاست کی تو تحریک انصاف میں ایک بار پھر جو ہے وہ کچھ ایشوز پر اختلافات ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کے کالا باغ ڈیم کے بیان کو پارٹی نے ان کا ذاتی بیان قرار دیا۔ 2 روز پہلے علی امین گنڈاپور نے سیرابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کالا باغ ڈیم کی تعمیر پر زور دیا تھا، جس کی پیپلز پارٹی ANP اور JUI نے مخالفت کی تھی، جبکہ علی امین کی اپنی پارٹی نے بھی ان کی اس تجویز سے لا تعلقی کا اعلان کیا تھا۔ جہاں تک کالا باغ ڈیم کا تعلق ہے، یہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے۔ دیکھیں، پارٹی بالکل اس بات پہ واضح ہے کہ سندھ کے تحفظات ہیں، خیبر پختونخوا میں بہت لوگوں کے تحفظات ہیں۔ ایک ایسا پروجیکٹ جس کے حوالے سے 2 صوبوں کے درمیان تحفظات ہوں، وہ بالکل وفاق کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو جب تک اس پہ سیاسی ہم آہنگی نہیں ہوتی، ہر ایک کو اطمینان نہیں ہوتا، کوئی پروجیکٹ نہیں رکھنا چاہیے۔ لہٰذا جو بھی بات ہوئی وہ ایک ذاتی رائے ہو سکتی ہے، وہ پارٹی کی پالیسی نہیں۔ تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے PTI کے سینئر رہنما سینیٹر ہمایوں مومن صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اب تو تقریباً کلیئرٹی یہ آ گئی ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی یہ ذاتی سٹیٹمنٹ تھی اور یہ پارٹی پالیسی لائن نہیں تھی۔ تو سر، جب ایک وزیر اعلیٰ صاحب بات کرتے ہیں، کیا انہیں کیئرفل نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ پرائم منسٹر، چیف منسٹر، گورنرز، ان کا کوئی بیان جو ہے وہ ذاتی تو نہیں ہوتا، وہ جو بات کرتے ہیں ذمہ دار عہدوں پر ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، اس طرح ہوتا ہے کہ جو ذمہ دار عہدوں پر ہوتے ہیں ان کی بھی اپنی رائے ہوتی ہے، ان کی بھی۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف ایز اے پالیسی، ان کی پالیسی یہ ضرور ہے کہ سارے جو بڑے ڈیمز ہیں، اور خاص طور پہ دیکھیں کالا باغ ڈیم کو ایک بڑی انفرادی حیثیت حاصل ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے پہلا ڈیم تھا جس کو بننا چاہیے تھا ایز پر 1948، لیکن اس کے بعد فار واٹ ایور ریزنز، ون وے اور اندر وے، یہ چیز ڈیلے ہوتی گئی اور پھر منگلہ بن گیا، پھر تربیلا وغیرہ وغیرہ، وہ اس کے بعد بنے ہیں۔ اس نے سب سے پہلے بننا تھا، اور اس کی بعض وجوہات تھے، کیونکہ جس جگہ پہ یہ بنا ہوا ہے اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل ڈیم بنایا ہوا ہے، تو وہاں پہ خرچہ، اتنے بڑے ڈیم کے خرچے کے لحاظ سے سب سے کم خرچہ، اور سب سے ایسی جگہ پہ جہاں سے آپ پانی کو بڑے آرام سے مینج کر سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ یہ ڈیم بننا چاہیے، مگر تب جب خاص طور پہ سندھ، کیونکہ وہ ایز اے صوبہ ان کا آج بھی بہت بڑا اعتراض ہے، اور ان کو سننا چاہیے، ان کے ساتھ ڈسکشن کرنا چاہیے، اور جب تک وہ مانے نہ اس وقت تک اس کو آگے نہیں لے کر جانے چاہیے۔ کیونکہ حالانکہ یہ سارے وہ جو نیشنل ایشو والے چیزیں ہو جاتی ہیں، اس کو بنانا ضروری ہے، لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف نیشن اٹ سیلف گیٹنگ ڈیوائڈیڈ، وہ چیز غلط ہو جاتی ہے۔ تو کیا یہ بننا چاہیے؟ علی امین جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ صحیح رہے ہیں، لیکن کیا یہ کہہ دینا کہ یہ بغیر سندھ اور KP کے چند عناصر کے علاوہ کیا بغیر سندھ کی حامی کے بھی ہو جانا چاہیے؟ وہ انہوں نے بھی نہیں کہا، اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک آفیشل عمران خان کا سٹانس ہے کہ جی سارے ڈیم انکلوڈنگ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے، لیکن ود کنسنسس، not without consensus۔ چلیں اس پہ ڈاکٹر صاحب کلیئرٹی اس پہ آ گئی ہے کہ ڈیمز آپ یہ کہہ رہے ہیں بننے چاہیے، اور آپ کی پارٹی پالیسی یہ ہے کہ وہ بالکل کنسنسس سے ہی بننے چاہیے۔ دوسرا مجھے بتائیے گا سر کہ
علی امین گنڈاپور کی کیا عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی نہیں جا رہی یا وہ ابھی تک انہوں نے خود درخواست نہیں دی؟ کیونکہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس پر ان کی رائے وزیر اعلیٰ صاحب کے لیے بھی ضروری ہے اور وزیر اعلیٰ صاحب کی رائے ان کے لیے بھی ضروری ہے. یہ ملاقات ایوائڈ ہو رہی ہے یا کروائی نہیں جا رہی؟ دیکھیں جی، اس کا مجھے علم نہیں ہے. یہ اس کا جواب آپ کو علی امین صاحب یا خود دیں گے یا ان کے سپوکس پرسن دیں گے، کیا ہے کیا نہیں ہے، کیونکہ ادھر سے آئے گا. لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں 2 دفعہ، ایک دفعہ میرے خیال میں لیٹ 2024 اور ایک ابھی انہوں نے ریسنٹلی دوبارہ وہ دی ہے، درخواست دی ہے. اور باقی یہ ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ اجازت نہیں ہوتی ہے ون وے اور اندر وے. ہاں، جب ان کو ضرورت پڑتی ہے، جب ان کو کسی چیز کے لیے ضرورت پڑتی ہے، کوئی ایسی چیز ڈیلے کرنی ہوتی ہے، تو پھر منتیں ترلے کرنے کے لیے وہ چلے جاتے ہیں، عمران خان کے پاس چلے جاتے ہیں، لوگوں کو بھجوا دیتے ہیں. اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ از ڈن. جی، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، پوری عوام کو پتہ ہے. اچھا، کوئی ایسا شخص نہیں ہے پاکستان میں جس کو یہ چیز نہ پتہ ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں بتائیے گا کمیٹیوں کا کیا بنا؟ واپس کمیٹیوں میں آ گئے ہیں؟ اسپیکر صاحب نے ریکویسٹ وغیرہ کی تھی، اب پہلے تو اعلان کیا تھا کمیٹیوں سے مستعفی ہو گئے تھے، اب سارے پھر کہا قومی اسمبلی میں بھی نہیں بیٹھیں گے. اب کیا what's the latest؟ اب واپس آ رہے ہیں کمیٹیوں میں؟ دیکھیں، جو مجھے معلوم ہے وہ یہ ہے کہ پہلے 12 تھے اور اب 48 ایسے ممبران ہو گئے جنہوں نے کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا ہے. دیکھیں، سمپل سی بات یہ ہے کہ مجھے ایک بات بتائیں، یہ کمیٹیاں کس لیے ہوتی ہیں؟ کمیٹیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ اس کے اندر لا ڈسکس ہو، ان کے اندر چیزیں ڈسکس ہو. اب اگر فرض کریں وہ امپورٹنٹ لاز جن کو اصولاً کمیٹیوں میں ڈسکس ہونے چاہیے، وہ جب ڈسکس ہی نہیں ہوتی ہے اور ایمرجنسی میں پیش ہو کے ان کو بلڈوز کرا دیا جاتا ہے، obviously ان کے ایون جو ہمارے ساتھ بعض اپوزیشن والے جیسے بعض جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ باپ والے بیٹھے ہوتے ہیں، they are not opposition, they are part of the government. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ بھی جب دیکھیں تو نمبر تو ہمارے ہیں نہیں، لیکن اس کے باوجود کمیٹیوں میں یہ ڈسکس نہیں ہوتا. تو پھر مجھے ایک بات بتائیں، ان کمیٹیوں کا فائدہ کیا ہے؟ اس میں کیا چیزیں ہم ڈسکس کریں اور کیا کریں؟ تو اور پلس یہ ہے کہ جس طریقے سے حکومت پہلے انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا، اس کے بعد ہم ان لوگوں کو جب دیکھیں نا، جب چور پکڑا نہیں جاتا، اس کو سزا نہیں ملتی، تو پھر چور اتنا وہ کیا ہو جاتا ہے، زورور ہو جاتا ہے کہ وہ ڈکیت بن جاتا ہے. چور اور ڈکیت میں فرق ہے. چور چھپ کے چوری کرتا ہے، جیسے 8 فروری کا الیکشن ہوا تھا، اور ڈاکو جو ہے نا وہ سامنے آ کے آپ کو باندھ کے آپ کی چیزیں لے کر چلا جاتا ہے. اور جس طریقے سے یہ پاکستان تحریک انصاف کا ان لوگوں نے کھٹ جوڑ کے ساتھ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے ان لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کا جو ریزرو سیٹس لی ہیں وہ ایک ڈاکہ ہے. اور ابھی جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو فرولس چارجز کے اوپر ڈال کے، مطلب وہ کیسز، میں سمپل سی بات بتاتا ہوں، 2 گواہ ایسے ہیں جن کو ایک کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ گواہ ہی غلط ہیں، ان کو بالکل ڈسکارڈ کر دیا ہے، اور انہی 2 گواہوں کو باقی کورٹس نے ان کی گواہی پہ سزا بعض کو دی ہے اور بعض کو کہا کہ نہیں، یہ گواہ جھوٹ بول رہے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر گواہ نے 10 بندوں کے نام لیے تو کورٹ کہتا ہے کہ نہیں، 3 بندوں کے نام گواہ نے غلط لیے اور 7 بندوں کے نام اس نے صحیح لیے. حالانکہ جو لا ہوتا ہے اس میں ایک ٹرم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فالسس فالسس اومنیبس. مینز اگر آپ کی سٹیٹمنٹ میں ایک بات غلط ہے تو بار آپ کی پوری سٹیٹمنٹ غلط تصور کی جائے گی، اس کو نہیں کنسیڈر کیا جائے گا. اس کے باوجود ان ججز نے 10 میں سے 7 کو سزائیں سنا دی اور 3 کو کہا کہ نہیں، یہ گواہ جھوٹ بول رہا تھا، یہ 3 وہاں نہیں تھے. تو اس طرح کی جب ہم چیزیں کرتے تو مجھے ایک بات بتائیں، وائی شوڈ وی بی اے پارٹ آف سچ سسٹم؟ چلے ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس. ناظرین فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے، خدا حافظ.